بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سورۃ النازعات ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا پہلا رکوع آج انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا۔ توجہ فرمائیں جی۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل کا کیا معنی پیچھے پڑا ہوا ہم نے؟ حل کیا، حل کا معنی کیا، حل کا معنی نہیں کہاں ہوتا ہے؟ کس جگہ پر حل کا معنی ہم نہیں کرتے ہیں؟ کوئی یاد ہے قانون؟ حل کا معنی اس جگہ پر نہیں ہوتا ہے جب حل کے بعد دو چار الفاظ چھوڑ کر دیکھے کہیں الا آ رہا ہوگا، تو وہاں حل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر الا نہ ہو تو پھر حل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا۔ حل عطا کا، اور عطا کا کیا معنی ہے؟ حل عطا کا حدیث الغاشیہ بھی پڑھا آپ نے، عطا کا معنی ہوتا ہے آنا، کا معنی آپ کے پاس، تو حل عطا کا کیا آ چکی ہے آپ کے پاس؟ کیا چیز؟ آگے حدیث، حدیث کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں، حدیث کا معنی کتاب نہیں، حدیث کا معنی بات۔ حدیث کا کیا معنی ہے؟ بات۔ تو حدیث و موسیٰ کا کیا معنی ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام کی بات، ان کا واقعہ۔ حل اتاک حدیث و موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچ چکی ہے؟ سمجھ آ گئی اب؟ دیکھیں جی، حل کیا اتاک پہنچ چکی ہے آپ کے پاس، حدیث و موسیٰ، موسیٰ کی بات، موسیٰ کی خبر، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، کیا وہ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے؟ یہ کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پوچھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ آگے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ذکر کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ کیا یہ خبر آپ تک پہنچ چکی ہے، یعنی خبر ہی اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتے ہیں، وہی نازل کر دی۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی بات پہنچی آپ کے پاس؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اذ جب، ناداہ اس کو بلایا، اس کو آواز دی، اس کو پکارا، تینوں معنی، بلانا، آواز دینا اور پکارنا ایک ہی معنی ہے نا۔ تو اذ ناداہ جب اس کو بلایا، ربہ اس کے رب نے، جب اس کے رب نے اس کو پکارا، آواز دی، بالوادی المقدس طویٰ، وادی مقدس وادی طویٰ میں، طویٰ وادی کا نام ہے، اس کو مقدس بھی کہا گیا، مقدس وادی طویٰ میں یا طویٰ مقدس وادی میں، جب اس کے رب نے اس کو آواز دی یا بلایا۔ ادھر ہی سن لیں، طویٰ کیا چیز ہے؟ کون سی وادی ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے مقدس وادی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو جب آواز دی تھی، بلایا تھا، یہ کون سی وادی ہے؟ ہاں جی، طور سینا سنا ہوا ہے نا، اس کے مغربی جانب ایک وادی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے واپس لوٹ رہے تھے نا، تو یہی جگہ تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی تھی، وادی طویٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر کہا تھا، اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے کہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کو پکارا اس کے رب نے طویٰ مقدس وادی کے اندر، مقدس وادی طویٰ میں، یا طویٰ کا معنی پہلے کر لیں، ایک ہی چیز ہے۔ اس وادی میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تک وہ بات پہنچ چکی ہے؟ سمجھ آ گئی بھی آپ کو بھی اتنی؟ تیسری آیت دیکھیں، کہا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، یعنی آواز تو دی، پھر آگے ڈیوٹی کیا لگائی موسیٰ علیہ السلام کی؟ ڈیوٹی یہ لگائی جی، دیکھیں، اذهب الی فرعون، اذهب کا کیا معنی ہے؟ تو جا، اذهب کا معنی کہ آپ چلے جائیں، اذهب اے موسیٰ، ہم آپ کا معنی کر لیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ادب کے لحاظ سے، ویسے مخاطب کو جس طرح ہم کہتے ہیں تم جاؤ، تم جمع ہو جاتا ہے، آپ بھی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اذهب اے موسیٰ آپ جائیں، الی فرعون، کس کی طرف؟ ہاں، آپ فرعون کے پاس جائیں، انہ طغیٰ،
بے شک وہ حد سے بڑھ گیا ہے، انہو بے شک وہ طغا حد سے بڑھ گیا ہے، یا دوسرا معنی اس نے سرکشی کی ہے، سرکشی بھی حد سے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ بے شک وہ حد سے بڑھ چکا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس کے پاس جائیں، جا کر کہنا کیا ہے، یہ بات کہنی ہے جی۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، فَقُلْ پس تو کہہ، هَلْ لَكَ کیا ہے تیرے لیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرعون کے پاس جا کر یہ بات کہو، هَلْ لَكَ کیا تیرے لیے ہے، إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ اس بات کی طرف کوئی رغبت، ان تزکا کہ تو پاک ہو جائے، تو طہارت حاصل کر لے، تو اللہ والا بن جائے، یہ سارے معنی۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ پس آپ ان کو کہیں کہ هَلْ لَكَ کیا تیرے لیے ہے، إِلَىٰ کوئی رغبت کی بات، کوئی اس طرف رغبت ہے، کس طرف بھائی، ان تزکا معنی کریں یہ کہ تو پاک ہو جائے، اس کی کوئی رغبت ہے، کیونکہ وہ کافر تھا نا فرعون، تو کوئی رغبت رکھتا ہے پاک ہونے کی، یہ پوچھو اس کو جا کر۔ کون کہہ رہا ہے، اللہ، کس کو، موسیٰ علیہ السلام کو۔ وَأَهْدِيَكَ اور میں تیری رہنمائی کر دوں، یعنی یہ باتیں آپ ان سے جا کر کریں، وَأَهْدِيَكَ اور میں تیری رہنمائی کروں، إِلَىٰ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ پس تو ڈر جائے، میں تیری رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف پس تو ڈر جائے، فَتَخْشَىٰ کا معنی پس تو ڈر جائے۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ توجہ بھائی، انتہائی آسان معنی ہے آگے سارا ہی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ پس اس نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھلائی، موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کو بہت بڑی نشانی دکھلائی، کون سی، یہ صرف نا اشارہ ہے، بہت لمبا واقعہ، اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ تذکرہ جو واقعات کی صورت میں ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے کیا ہے بہت ساری جگہوں پر، یہ ادھر تو صرف اشاراتاً، پیچھے پورا واقعہ ہے، یہ اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، ان کی لاٹھی سانپ نہیں بنی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جادوگروں کی لاٹھیوں کو نگل گئی تھی وہ، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ سب بہت بڑی نشانی دکھلائی۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ یعنی لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئی، کتنی بڑی نشانی ہے، یہ اشارہ اس طرف ہے کہ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، آیہ کا معنی کیا ہوتا ہے، نشانی، کبرا کا معنی بہت بڑی، فَأَرَاهُ پس اس نے اس کو دکھلائی، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھلائی بہت بڑی نشانی، لیکن آگے سے اس کا کیا رویہ تھا، فَكَذَّبَ پس اس نے جھٹلا دیا، مانا ہی نہیں، وَعَصَىٰ اور نافرمانی کی، اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، کیا کہہ کر جھٹلایا تھا، معروف واقعہ، وہ سکول کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، شروع میں لکھا ہوتا تھا، اس نے کیا کہا تھا آگے سے، فرعون نے جب دیکھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ سانپ بن گئی، ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جادوگر کہنا شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو فرعون نے جادوگر کہنا شروع کر دیا، حالانکہ وہ جادوگر نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام، جادوگر تو اس نے اکٹھے کیے تھے سارے جادوگر بلا کر ان کو کہا کہ اپنا اپنا کرتب دکھلاؤ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون نے کہا کہ تم پھینکو کیا پھینکنا چاہتے ہو، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی، اللہ نے حکم دیا لاٹھی پھینک دو، لاٹھی پھینک دی، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالیں وہ بھی سانپ بن گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، ساری ان کی رسیوں کے جو سانپ تھے ان کو کھا گیا، تو فرعون نے اس وقت کہا تھا کہ یہ سازش ہے تمہاری، تم سارے ملے ہوئے ہو، جادوگر ہو، یہ تو کوئی بڑا جادوگر ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے یہاں کیا جا رہا ہے کہ اس نے جھٹلا دیا نافرمانی کی، یہ جو جادوگر ہے یہ کہہ دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نشانی تھی وہ۔ ثم ادبر پیچھے واپس پلٹ گیا، واپس لوٹ گیا، منہ پھیر گیا، فتح یسعا بھاگنے لگا، دوڑتا پھرتا تھا، جس طرح کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، باتیں اس طرح کی کر رہا ہے، مانتا نہیں ہے، یہ دونوں اس کا ادبرا کا معنی ہوتا ہے واپس لوٹنا، منہ پھیر کے واپس چلے جانا، اور یسعا کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، تو اب اس کی کیفیت کیا تھی، بھاگ دوڑ کر رہا تھا وہ، کبھی ادھر، یہ فرعون کی کیفیت تھی ادھر، تو وہ اللہ تعالیٰ نے منظر پیش کیا ہے ادھر۔ فحشر فنادا، فحشر پس اس نے اکٹھا کیا، فنادا اور اس نے آواز دی، لوگوں کو جمع کر لیا، سب کو جادوگر بلا لیے اور آوازیں دی، پکارا، کیا پکارا بھی ادھر لوگوں کو جمع کر کے نا، سب کو سارے لوگ جمع کر لیے، فنادا اور پکارا،
کیا پکارا جی؟ آگے والی آیت دیکھیں، فقال، پس اس نے کہا، انا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں. انا کا معنی میں. ربکم، تمہارا رب ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ فرعون کہہ رہا ہے میں تمہارا رب ہوں. رب بھی کون سا؟ الاعلی، سب سے بڑا. فقال انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. حالانکہ ادھر دیکھو کیا ہوا ہے، اور اب وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا ہے فقال انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، مجھے مانو. پھر لوگوں کو کور کر لیا. اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں سارا واقعہ حذف کر دیا، کوئی یہاں تذکرہ نہیں، کوئی لمبا چوڑا واقعہ نہیں بیان کیا. بس اس نے جب ایسی بات کہی کی تو اللہ کہتے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. پوری آیت کے اندر نکال کا معنی یاد رکھنا عذاب. نکال کا کیا معنی ہے؟ عذاب. فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پس اس کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے. فَأَخَذَ، پس پکڑا ہو اس کو، کس کو؟ فرعون کو. اللہ نکال الآخرۃ والأولی، آخرت کے عذاب اور دنیا کے عذاب سے. دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو اللہ نے پکڑ لیا. اولا کا معنی دنیا. دنیا اور آخرت کے عذاب میں اللہ نے اس کو کیا کیا؟ پکڑ لیا. دنیا میں بھی لعنتیں، وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لعنت پیچھے لگا دی گئی تھی. کوئی بھی اچھے لفظوں میں اس کو یاد نہیں کرتا. جو بھی گندے سے گندے بندے سے کسی نے تشبیہ دینی ہو تو فرعون کہہ دیتا ہے. آج کل بھی اسی طرح. اس کی لاش ابھی بھی پڑی ہے، عبرت کا نشانہ ہے. بڑا تفصیلی واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سارا کچھ ذکر کیا ہے. خیر دیکھیں، فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا نکال الآخرۃ والأولی، دنیا اور آخرت کے عذاب میں. دیکھو نا، دنیا کا عذاب اس سے بڑا اور کیا ہوگا؟ پانی میں غرق ہو گیا. جو کہتا کیا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، پانی میں ڈوب کے مر گیا. سب سے بڑا رب کا یہ حال ہو رہا ہے. دنیا میں ذلیل ہوا. آخرت میں کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ صبح و شام فرعون پہ آگ پیش کی جاتی ہے جہنم کی. حالانکہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن قرآن سچا ہے. جہنم کی آگ اس پہ پیش ہوتی ہے، وہ جل رہا ہے ابھی بھی، اس کو سزا اور عذاب ابھی بھی ہو رہا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، نتیجہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ بے شک اس میں، ان فی ذلک، بے شک اس میں، یعنی اس واقعہ میں، یہ جو پیچھے واقعہ پڑھا آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا، اس واقعہ کے اندر لعبرۃ، کیا ہے؟ عبرت ہے. کس کے لیے؟ لمن یخشی، جو ڈرتا ہے، جو خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے، کو ڈرتا ہے نا، اس کے لیے بڑی عبرت ہے اس کے اندر. میں دوبارہ ترجمہ سارا پڑھ دیتا ہوں، توجہ فرمائیں. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس پہنچ چکی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ اذ ناداہ ربہ، جب اس کو اس کے رب نے پکارا، بالوادی المقدس طویٰ، مقدس وادی طویٰ کے اندر. اذهب الی فرعون، کہ تم جاؤ فرعون کی طرف. انہ طغیٰ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، وہ حد سے بڑھ گیا ہے. فقل حل لک، اس کو جا کر کہو. فقل، پس تو کہہ اے موسیٰ، حل لک، کیا تیرے لیے ہے اے فرعون، تیرے لیے ہے، الی، اس بات کی کوئی رغبت، ان تزکا، کہ تو پاک ہو جائے، وَأَهْدِيَكَ، اور میں تیری رہنمائی کر دوں، الی ربک، تیرے رب کی طرف، فتخشا، پس تو ڈر جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس اس نے اس کو بہت بڑی نشانی دکھلائی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پس اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ واپس لوٹا، یسعیٰ، اور بھاگتا دوڑتا تھا. فحشر فنادا، پس اس نے جمع کیا، پورے لوگوں کو جمع کر لیا. فنادا، پس پکارا، آواز دی. فقالا، پس اس نے کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. فاخذہ اللہ، پس اللہ نے اس کو پکڑ لیا، نکال الآخرۃ والاولی، دنیا اور آخرت کے عذاب میں. ان فی ذلک لعبرۃ، بے شک اس واقعہ میں عبرت ہے، لمن یخشی، اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے. اسلامی عقیدے کا ایک چھوٹا سا سوال، صرف چھوٹا سا. کھولیں آگے دیکھیں سوال کون سا ہے. کتاب کھول لیں نا، سوال بتلائیں. اس سے آگے والا، اس سے آگے والا.
شیطانی سوال ذہن میں آتے ہیں. جی ادھر میری طرف دیکھیں، آپ کو میں سمجھاتا ہوں. بعض دفعہ نا اللہ کے بارے میں سوال آنے شروع ہو جاتے ہیں ذہن کے اندر، مختلف قسم کے ہوتے، وہ وسوسات ہیں شیطان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہوگا، ہمیں تو اللہ نے پیدا کیا، والدین کو اللہ نے پیدا کیا، پھر ابوا و اجداد کی باتیں، پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کی، آدم علیہ السلام، فرشتے، پھر ایسے بڑھتے بڑھتے نا سوال آ جاتا ہے کہ اللہ کو بھی تو کسی نے پیدا کیا ہوگا، اللہ کیسے پیدا ہوا. اس طرح کے سوال بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے میں بندہ سوچنے لگ جاتا ہے. تو ان کا کیا جواب ہے، کیا کرنا چاہیے اگر ایسے کوئی خیال آنے لگے؟ ہاں یہ شیطانی خیال ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب ایسی کوئی بات ذہن میں آنے لگے فوراً کثرت سے پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا پڑھنا ہے جب ایسا خیال آئے؟ ہاں ایسا پڑھنا ہے، کیونکہ شیطان اسے دور ہو جاتا ہے، اور شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، شیطان کی طرف سے یہ خیالات ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے سوال شیطان کی طرف سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ جب بھی شیطان کوئی وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس کو دور کر دیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہے آخر تک وہی رہے گا. اول آخر کوئی اس کا معاملہ ایسا نہیں کہ وہ پیدائش ہو، کیونکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ابد سے ہے، شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں ہے جب کہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی. تو ایسا خیال کبھی بھی آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.